السلام علیکم۔ خونی محل، اشتیاق احمد، محمود فروق، فرزانہ اور انسپکٹر جمشید سری اردو ادب کے ساتھ۔ پچھلی قسط میں محمود فروق اور فرزانہ بیگم خان سے اس لاکر کے بارے میں بات کرنے جاتے ہیں اور بیگم خان ان کو اس لاکر کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہے کہ ملازم آ کر کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو شمالی کمرے کی کھڑکی کے ذریعے محل میں داخل ہوئے۔ اس کی بات سن کر محمود وغیرہ بیگم خان سے اجازت لے کر شمالی کمرے کا جائزہ لینے آتے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھیں۔ اچھا خاموش رہو، کہیں میرے سر میں درد نہ ہو جائے۔ وہ تو میرے خاموش رہنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فروق بولا۔ تم یوں نہیں مانو گے، فرزانہ نے تلملا کر کہا اور اس پر جھپٹی۔ اس وقت محمود وہاں پہنچ گیا اور وہ اس سے بڑی زور سے ٹکرائی۔ یہ ہے بزرگوں سے ٹکر لینے کا نتیجہ۔ ابھی شکر کرو تمہارا سر دروازے کی چوکاٹ سے نہیں ٹکرایا، فروق نے خوش ہو کر کہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان نشانات کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر جھپٹ کر محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ فرزانہ کا خیال ہے ہم اس طریقے سے ان نشانات کے بارے میں بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں گے، فروق چہکا۔ بالکل غلط خیال ہے، محمود بول پڑا۔ ہاں میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس نے میری بات مانی ہی نہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، فرزانہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور ایک بار پھر اس پر جھپٹی۔ اس مرتبہ محمود خود ان کے درمیان آ گیا۔ دیکھو یہ کام کا وقت ہے، پہلے کام ختم کر لو، اس کے بعد اطمینان سے ایک دوسرے پر جھپٹ لینا۔ مشورہ انتہائی معقول ہے، فاروق نے جلدی سے کہا۔ بس ڈر گئے، فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں ڈر گیا، اس لیے ڈر گیا کہیں کام کا وقت نہ نکل جائے۔ اب ذرا مہربانی فرما کر مجھے ان نشانات کی تصویریں لے لینے دو، اس کے بعد ہمیں اس کھڑکی کے نیچے بھی قدموں کے نشانات کا جائزہ لینا ہے۔ محمود نے منہ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے کمرے میں موجود تمام نشانات کی تصویریں لیں۔ ان کا کیمرہ ایک خاص کیمرہ تھا اور اس قسم کے کاموں کے لیے ہی تھا۔ تصویر لینے کے بعد وہ اس کھڑکی کی طرف بڑھے۔ ٹارچ کی روشنی انہوں نے نیچے ڈال کر دیکھی۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی، وہ آسانی سے چھلانگ لگا سکتے تھے۔ پہلے صرف میں چھلانگ لگاؤں گا تاکہ کم سے کم نشانات ضائع ہوں۔ میرے تصویر لینے کے بعد تم بھی نیچے آ سکتے ہو، محمود نے کہا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ کیا خیال ہے فاروق؟ جتنی دیر میں محمود اپنا کام ختم کرتا ہے ہم آپس میں فیصلہ کر لیں، فرزانہ نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں ابھی تک غصہ آ رہا ہے، لیکن شاید تم بھول گئی ہو غصہ حرام ہوتا ہے اور غصہ کرنے والا لڑائی میں مار کھا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے تم غصے پر قابو پا لو، پھر مجھ سے مقابلہ کر لینا۔ میں نہیں چاہتا تم مار کھا جاؤ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کھانے کے لیے اور بہت کچھ ہے، اور پھر ہماری میزبان بھی کوئی غریب نہیں، وہ ہمیں اچھے سے اچھے کھانے کھلا سکتی ہے۔ خدایا رحم اس کی زبان سے محفوظ فرما۔ فرزانہ نے آسمان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اس کی نظریں کمرے کی چھت سے ٹکرا کر لوٹ آئیں۔ بے شک وہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ خیر سمجھوں گی تم سے۔ اس وقت تو تم بہت بزدلی دکھا رہے ہو، فرزانہ بولی۔ بھئی کام کا وقت ہے نا، اور پھر چھوٹی بہن سے لڑنا کوئی بہادری نہیں۔ ہاں محمود مجھ سے لڑنے کی کوشش کرے تو میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وقت نیچے سے محمود کی آواز سنائی دی۔ چلو آ جاؤ نیچے، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے چھلانگیں لگا دی۔ اب وہ محمود کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سنا محمود کہہ رہا تھا، ایک بہت عجیب بات سامنے ہے۔ عجیب باتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی تو بیچاری کس کے سامنے آئیں گی؟ ہم نے ہی تو ان کا ٹھیکہ لے لیا ہے، فروق نے منہ بنایا۔ اگر تم سنجیدگی سے سن نہیں سکتے تو کم از کم خاموش ہی رہو۔ ہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ رفیق مرزا نے جس آدمی کو چھلانگ لگا کر جاتے دیکھا ہے، یہاں اس کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اوپر کمرے میں ملے ہیں۔ یہ نشانات جنگل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آتے ہوئے قدموں کے نشانات یہاں نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ محل میں داخل کس راستے سے ہوا تھا؟ کیا وہ ہوا میں اڑتا ہوا کھڑکی تک پہنچا تھا؟ فروق اور فرزانہ نے بھی جھک کر قدموں کے نشانات کا جائزہ لیا اور محمود کے خیال کی تائید کی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوا ہو۔ ہم ابھی محل کے ارد گرد ایک چکر لگا کر دیکھیں گے، پہلے ان قدموں کا تعاقب کر کے دیکھ لیں کہ یہ ہمیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹارچ کی مدد سے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ آگے چل کر ایک جگہ گھنی گھاس اور جھاڑیاں نظر آئیں۔ یہ جھاڑیاں زمین پر تقریباً لپٹی ہوئی تھیں۔ اس جگہ آ کر قدموں کے نشانات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ادھر ادھر کافی تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں قدموں کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ وہ شخص ضرور جھاڑیوں اور گھاس پر قدم رکھتا ہوا کہیں کا کہیں نکل گیا، اور ان نشانات کے ذریعے اس تک پہنچنا ناممکن ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر یہاں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قدموں کے نشانات ہم لے ہی چکے ہیں، آؤ اندر چلتے ہیں، بلکہ پہلے محل کے ارد گرد چکر لگا لیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی اور کھڑکی کے ذریعے تو داخل نہیں ہوا تھا، محمود نے تجویز پیش کی۔ تینوں واپس پلٹے اور چکر لگانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو کوئی بھی تھا، یا تو شمالی کمرے والی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا
یا پھر صدر دروازے سے، کیونکہ باقی تمام کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ آخر وہ اندر داخل ہوئے۔ رفیق مرزا نے برآمدے میں اندر کی طرف جاتا نظر آیا۔ شاید وہ ابھی ابھی صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو بابا، تم جس وقت اس شخص کو دیکھا، کیا صدر دروازہ اندر سے بند تھا؟ صدر دروازہ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بات کیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ شخص شمالی کھڑکی کے ذریعے صرف فرار ہوا ہے، اندر داخل اس کھڑکی سے نہیں ہوا، محمود بولا۔ کیوں بھلا آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ رفیق مرزا کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھئی اس کے قدموں کے نشانات کا رخ صرف جاتے ہوئے ملتا ہے، آتے ہوئے نہیں، لہٰذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہوا ہوگا۔ تب پھر ضرور صدر دروازہ کھلا ہوگا۔ ویسے عام طور پر رات کو 10 بجے اندر سے بند کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ باقر صاحب، فاخر صاحب اور شاکر صاحب سیر و تفریح کے لیے شام کے وقت ضرور گھر سے نکلتے ہیں اور ان کی واپسی 10 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، اس نے بتایا۔ کیا تینوں بھائی ساتھ جاتے ہیں؟ فرزانہ نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ جی نہیں، الگ الگ جاتے ہیں، ان کے شوق بھی الگ الگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو اپنے ڈاکٹر دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب کو پہاڑ کی سیر کا بہت شوق ہے، وہ پہاڑ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ رہے ٹھیکیدار صاحب، انہیں یہاں کے سب سے اچھے ہوٹل میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ بہت خوب، اور فاخرہ صاحبہ کا کیا شوق ہے؟ محمود نے پوچھا۔ وہ بہت سیدھی سادی، خاموش اور تنہائی پسند لڑکی ہے، زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، بغیر ضرورت کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، خدا سب کو ایسی توفیق دے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرزانہ بولی۔ بازار سے کچھ چیزیں لانا تھی۔ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ یاد آیا بیگم صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے دودھ کا گلاس لانے کے لیے کہا تھا، اور وہ میں بھول گیا تھا، لہٰذا اب انہیں دودھ دینے جا رہا ہوں۔ کیا وہ شام کے کھانے سے پہلے بھی دودھ پیتی ہیں؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی انہیں یہی ہدایت ہے کہ وہ دن میں زیادہ سے زیادہ دودھ پئیں، ان کے معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے، رفیق مرزا بولا۔ بہت خوب، تو پھر تم دودھ دے آؤ، اب ہم ان سے رات کے کھانے کے بعد ملیں گے۔ تینوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ رفیق مرزا باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے یہاں بہت گہرا اور بہت خوفناک چکر چل رہا ہو، فرزانہ نے دبی آواز میں کہا۔ ایک ہی وقت میں بہت گہرا اور بہت خوفناک چکر بھی چل سکتا ہے، محمود نے اسے گھورا۔ ہاں چل سکتا ہے، جہاں ہم ہوں وہاں چل سکتا ہے، فرزانہ کی بجائے فاروق بولا۔ لیکن ہم تو یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، چکر یہاں پہلے سے چل رہا ہے، محمود نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنی تفتیش جلد از جلد شروع کرنی چاہیے۔ رات کے کھانے پر ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم گھر کے ہر فرد سے باری باری پوچھ گچھ کرنے ان کے کمروں میں آئیں گے، لہٰذا کوئی اعتراض نہ کرے اور ہر ممکن تعاون کرے۔ ٹھیک ہے، جو ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچے، بیگم خان کو خبردار کر دیں گے، اور اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو ان سے معافی مانگ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ فاروق نے معصومی صورت بنا اور گھر جا کر ابا جان سے جھڑکیاں سنیں گے، فرزانہ بھی تڑ سے بولی۔ سب سے زیادہ عجیب کہانی فاخرہ کی ہے، وہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوئی، اسے پالا گیا ہے، محمود نے کہا۔ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ ایسا تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، وہ لاکٹ ضرور مجھے حیرت میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بارے میں بیگم خان بتانے ہی والی تھی کہ رفیق مرزا آدم کا، اور اس نے خبر سنائی کہ اس نے کسی کو شمالی کمرے سے باہر کودتے دیکھا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد محمود کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، رفیق مرزا آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور پھر دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، چہرے پر خوف کے ایسے آثار تھے کہ خود انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا، وہ بیگم سا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو کر ایک بار پھر فرش پر گر گیا۔ ایک نتیجہ، یہ دودھ لے کر بیگم کے کمرے میں گیا تھا، ضرور وہیں کچھ ہوا ہے، آؤ جلدی، محمود چلایا۔ تینوں دوڑ کر باہر نکلے اور پھر لمبی لمبی چھلانگیں مارتے بیگم خان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کی چھلانگوں کی آواز پورے محل میں گونج کر رہ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے سے نکل کر ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے، اور پھر ان کی نظریں بیگم خان کے دروازے پر اٹک گئیں، کیونکہ اس دروازے پر کوئی نہیں تھا، لیکن دروازہ کھلا تھا۔ بیگم خان اپنے آپ چل کر دروازے پر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ آئی تھی تو پھر دروازہ کیوں کھلا تھا؟ وہ سب حیران ہو کر ان کے کمرے کی طرف لپکے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گئے۔ انہیں عجیب سا احساس ہوا۔ بیگم خان بستر میں لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کہیں کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئی۔ تپائی پر دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اس پر پلیٹ ڈھکی تھی۔ اس وقت محمود، فاروق اور فرزانہ کو اپنے پیچھے بہت سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑے تو گھر کے سبھی افراد کو وہاں موجود پایا، البتہ ان میں بیگم خان کا پاگل بھائی جاوید اختر نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ مختلف آوازیں گونجیں۔ ابھی کون دوڑا تھا؟ فاخر بولا۔ ہم دوڑے تھے، محمود نے کہا۔
کیوں، کیا بات ہے؟ دوڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کی والدہ، فرزانہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں تینوں بیٹوں کے چہروں پر جم گئیں۔ کیا ہوا امی جان کو؟ تینوں ایک ساتھ چیخے۔ ساتھ ہی محمود اور فاروق نے باقیوں کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ وہ سب بے چین نظر آئے۔ آپ کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں کیا؟ ان سب کے منہ سے ہے خوف زدہ انداز میں ایک ساتھ نکلا، پھر وہ اندر کی طرف لپکے۔ ٹھہریے، محمود چیخا۔ وہ ٹھٹک کر رکے۔ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ آپ کے آگے بڑھنے سے ہو سکتا ہے کوئی سراغ ضائع ہو جائے اور ہم قاتل تک نہ پہنچ سکے، لہذا آپ لوگ ذرا صبر اور برداشت سے کام لیں۔ یہ کہہ کر محمود آگے بڑھا۔ فاروق اور فرزانہ وہیں جمے رہے تاکہ کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ محمود نے بیگم خان کا قریب سے کر جائزہ لیا۔ اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ چہرے پر تازگی تھی لیکن سانس کی آمد و رفت بند تھی، اور پیٹ ساکن دیکھ کر ہی تینوں فوراً سمجھ گئے تھے کہ وہ چل بسی ہیں۔ بیگم خان کے گلے میں سفید ڈوری کا پھندا دیکھ کر محمود زور سے چونکا، گویا انہیں گلے میں پھندا ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس نے جلدی پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ کلین میں ایک چمکدار چیز کی جھلک نظر آئی۔ اس نے جھک کر دیکھا، یہ ایک زنجیر تھی، سونے کی زنجیر۔ اس نے زنجیر انگلی کے ذریعے اٹھائی اور ان سب کے سامنے موڑ کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فاخر، دیکھو تو صحیح، کہیں امی جان زندہ نہ ہو، شاکر نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ گیا تھا کہ انہیں مرے ہوئے کم از کم 15 منٹ گزر چکے ہیں، فاخر نے کہا۔ اب آپ لوگ اپنی مرحوم والدہ کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کی گردن سے پھندا نکال لیا۔ پھندے کو دیکھ کر ان لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ روتے ہوئے بیگم خان کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ کمرے میں چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چند لمحے تک کھڑے رہنے کے بعد وہ تینوں باہر نکل آئے۔ جاوید اختر یہاں نہیں آیا؟ آؤ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ جاوید اختر کا کمرہ برآمدے کے آخری سرے پر تھا۔ وہ وہاں پہنچے، دروازہ کھلا تھا اور جاوید اختر ایک کرسی میں دھنسا دور خلا میں گھور رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر بھی اس نے حرکت نہ کی۔ آخر وہ اس کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ اب اس نے انہیں دیکھا اور خالی نظروں سے گھورنے لگا۔ تب تم کون ہو؟ اس نے کہا۔ ہم اس گھر میں مہمان ہیں۔ آپ کی بہن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، انہیں میں نے ہی قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ کیا؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ اس وقت وہ بالکل بھی پاگل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا؟ فاروق نے پوچھا۔ گردن میں پھندا ڈال کر، اس نے کہا۔ کیا یہ زنجیر آپ کی ہے؟ محمود نے زنجیر نکالی، اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ ہاں یہ میری ہے، لیکن یہ آپ کو کہاں ملی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کی بہن کے کمرے میں کلین پر پڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت گری ہوگی جب میں اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے ہی اپنی بہن کو مارا ہے؟ ہاں یہ میرا ہی کام ہے۔ کیا یہ پھندا آپ نے بنایا تھا؟ پھندا میں نے بنایا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولا۔ نہیں تو پھندا میں نے تو نہیں بنایا۔ آپ کو یقین ہے پھندا آپ نے نہیں بنایا؟ محمود نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل یقین ہے۔ اسی وقت برآمدے میں بھاری بوٹوں کی آواز گونج اٹھی۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو انسپکٹر طغیانی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بیگم خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا۔ آخر وہ ہو ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ ہاں ہمیں بہت افسوس ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ دراصل ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی قاتل دوسری بار حملہ کرے گا، محمود نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ لوگ کسی نتیجے پر پہنچے؟ گلے میں پھندا ڈال کر ہلاک کیا گیا ہے، کلین پر سے سونے کی زنجیر ملی ہے۔ دونوں چیزیں یہ رہیں۔ بیگم خان کے بھائی جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ زنجیر ان کی ہے اور انہوں نے ہی اپنی بہن کے گلے میں پھندا ڈال کر انہیں ہلاک کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پھندا انہوں نے نہیں بنایا۔ ابھی ہم نے ان سے یہ معلوم نہیں کیا کہ پھندا انہوں نے کہاں سے حاصل کیا۔ کیا اس وقت ان پر پاگل پن کے دورے کی کیفیت نہیں؟ انسپکٹر طغیانی کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی نہیں، اس وقت وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا وہ اس عالم میں بھی آ جاتے ہیں؟ ہاں 24 گھنٹوں میں 1-2 بار وہ بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، عقل مندوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ دورے کی حالت میں بھی وہ بس پاگلوں جیسی باتیں ہی کرتے ہیں، کسی کو مارتے پیٹتے نہیں۔ ان کے اقرار کے بعد کہ انہوں نے ہی بیگم خان کو ہلاک کیا ہے، میں انہیں گرفتار کرنے پر مجبور ہوں، اور اس صورت میں اور بھی کہ ان کی زنجیر بھی بیگم صاحبہ کے کمرے میں کلین پر پڑی پائی گئی ہے۔ ہم تو انہیں پاگل خانے میں داخل کرانے کے حق میں تھے، لیکن امی جان نے ہمیشہ ہماری مخالفت کی، باقر بولا۔ سرکاری ڈاکٹر ان کا معائنہ کرے گے، اگر یہ مصنوعی پاگل ثابت ہوئے تو ان پر مقدمہ چلے گا، ورنہ انہیں پاگل خانے میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر طغیانی اندر داخل ہوا۔ اس نے لاش کا معائنہ کیا، کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کوئی اور چیز نظر نہ آئی۔ آخر اس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے
بھجوا دیا اور خود اپنے متحدوں کے ساتھ جاوید اختر کے کمرے میں پہنچا۔ میں آپ کو آپ کی بہن کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ آپ کو اپنا وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہنا چاہیں عدالت میں کہہ سکیں گے۔ میں کوئی وکیل نہیں کروں گا اور نہ اپنی صفائی میں کوئی بیان دوں گا۔ مجھے گرفتار کر لیں، میں نے قتل کیا ہے، جاوید اختر نے پورے سکون کے ساتھ کہا۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی انسپکٹر توغیانی کے متحدوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ پھندا کہاں سے حاصل کیا تھا؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ پھندا؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ پھندا میں نے کہاں سے لیا۔ اپنی بہن کو ہلاک کرنے کی خواہش میرے دل میں بہت دنوں سے تھی، بس میں نے اس خواہش کو پورا کر لیا۔ کیا اس سے پہلے بھی آپ 3 بار انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر چکے ہیں؟ محمود نے سوال کیا۔ نہیں، زندگی میں پہلی بار موقع ملا تھا۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو یہ موقع کس طرح ملا؟ فاروق نے جلدی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی بہن کو مار ڈالوں۔ پھندا میرے سرانے رکھا تھا۔ میں کیا کہا؟ پھندا سرانے رکھا تھا؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، پھندا میرے سرانے رکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں سے لایا تھا۔ پھندے کو دیکھ کر ہی میرے دل میں خواہش ابھری تھی۔ میں نے پھندا اٹھا لیا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر باجی کے کمرے میں پہنچا۔ وہ سو رہی تھی، گہری نیند سو رہی تھی۔ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بس، میں اس کے سرانے گیا اور پھندا اس کے گلے میں ڈال کر کس دیا اور وہ بڑے سکون سے مر گئی، نہ تڑپی، نہ چیخی، نہ چلائی۔ بس جناب، میرا خیال ہے اب ان سے اور کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری بات واضح ہو چکی ہے۔ انسپکٹر توغیانی بولا۔ ہوں ٹھیک ہے، آپ انہیں لے جائیے۔ مہربانی فرما کر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہمیں ضرور باخبر کر دیجیے گا۔ جی ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ ان کے جانے کے فوراً بعد محمود باقر کی طرف مڑا اور بولا، اور میرے خیال میں اب آپ بیگم صاحبہ کے وکیل کو بلا لیجیے، کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بیگم صاحبہ نے کیا وصیت کی ہے، اس وقت تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اب الجھن کیا باقی ہے؟ قاتل گرفتار ہو چکا ہے۔ ہمیں یقین ہے یہ قتل جاوید اختر نے ہرگز نہیں کیا، محمود نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ دوست، ناول کی آئندہ قسط اگلے بدھ کو ہمارے چینل اردو ادب 23 پر آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناول خونی محل کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل اردو ادب 23 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ لگی گھنٹی کو بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔